بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے ججوں نے 4-6 سے اس کو ہر قسم کی کرپشن سے بری کر کے اور مستقبل میں کھلے عام کرپشن کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ جو 7-3 کے فیصلے کو 6-4 کے ججوں نے ختم کیا ہے۔ اگر اس فیصلے کو ختم کر سکتا تھا تو وہ 8-2 سے ختم کر سکتا تھا، مگر یہ پاکستان کے یہ کرپٹ جج، انہوں نے یہ انوکھا فیصلہ کیا ہے اپنے کرپٹ بھائی کو بچانے کے لیے۔ یہ دنیا کی ہسٹری میں بھی پہلا فیصلہ ہے کہ 7-3 کا فیصلہ 6-4 کے ججوں نے اس کو ختم کیا ہے، جو کہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جسٹس فیض عیسیٰ وہی کرپٹ جج ہے جو کہ ایک کرپٹ وکیل تھا اور بے گناہوں کو پھانسی لگواتا تھا اور قاتلوں کو یہ چھڑا دیتا تھا۔ یہ اتنا ماہر وکیل تھا کہ اس نے ہمیشہ گناہ گاروں کو بری کروایا اور بے گناہ کو سزائیں دلوائی۔ اور جب یہ جس وقت یہ جج بن گیا تو اس نے وہ کرپشن کا بازار گرم کیا، اور اس نے وہ کرپشن کی اور وہ لوٹ مار مچائی، اور لوٹ مار کا پیسہ اس نے اپنی بیوی بچوں کے نام پہ رکھا۔ جب ایجنسیوں نے تحقیقات کر کے اس کی کرپشن پکڑ لی، سب سے بڑی کرپشن تو اس نے یہ کی کہ حدیبیہ پیپر مل میں شریف برادران کو کلین چٹ دے دی۔ اس نے کہا کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، 28 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے میں یہ اپیل نہیں سن سکتا۔ نواز شریف چور جو کہ 8 سال بعد آ کے کرتا ہے اپیل، اور اس کا گرو افتخار چودھری اس کو بے شرمی اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ سارے مقدموں سے بری کر دیتا ہے۔ اس وقت ٹائم بارڈ نہیں تھا، یہ حرام خور سارے ملے ہوئے ہیں، یہ حرام خور جج اور اس کے ساتھی، یہ سب چور کٹھے ہو کے پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بے گناہوں کو کوئی آٹا اٹھاتے ہوئے مجبوری میں پکڑا جاتا ہے، کوئی سائیکل چور پکڑا جاتا ہے، اس کو تو یہ 5 سال تک اس کا کیس نہیں سنتے، مگر اس حرام خور کو فوراً انصاف مل گیا ہے۔ اس کو انہوں نے سارے مقدموں سے بری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی کرپشن کوئی عدالت، کوئی ایجنسی نہیں دوبارہ چھیڑ سکتی۔ یہ جتنا مرضی مال لوٹیں، اب یہ جج کرپشن کریں اور اس دولت کو اپنی بیوی بچوں کے نام پہ رکھیں، کوئی ایجنسی دنیا کی، کوئی FIA، FBI، کوئی بھی ان کو نہیں پوچھ سکتی۔ انہوں نے اپنی کرپشن کا مستقبل کے راستے کھول لیے ہیں۔ ان ججوں نے اب کس منہ سے کوئی اس کی عدالت میں پیش ہوگا تو اس سے پوچھیں گے کہ تمہاری انکم کے ذرائع کیا ہے، وہ ان کے منہ پہ تھوکیں گے اب سائل، اور کہیں گے کہ پہلے تم اپنے انکم کے ذرائع بتاؤ۔ یہ تم نے جو اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا کے اپنے بیوی بچوں کے نام پہ رکھتی ہے، کیونکہ یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ نواز شریف بھی یہی کہتا تھا، یہ تو میرے بچوں کا مال ہے، اس بچوں کا پیسہ کہاں سے آیا؟ ان کو جن باہر جائیں تو ان کو کوئی کلرک کی نوکری نہ دے، ان کو کوئی چپڑاسی نہ رکھے، اور وہ اربوں خربوں پہ مالک بنے بیٹھے ہیں، اور گنجا کہتا ہے یہ میرے بچوں کا پیسہ ہے، اور اسی لین کے اوپر یہ کرپٹ جج بھی چل پڑا ہے، کہتا ہے کہ یہ میری بیوی کا پیسہ ہے، اور بیوی بھی اس کی وہ جو کہ کہتی تھی کہ میں نے پڑھائی کے لیے پیسہ باہر بھیجا تھا، تعلیم کے لیے، مگر وہاں پہ اس نے جا کے پراپرٹیاں خرید لی، کبھی وہ کچھ کہتی تھی کبھی کچھ کہتی تھی، مگر اس حرام خور عورت نے ججوں کو بلیک میل کیا
اور الٹا ججوں سے پوچھا کہ مجھے تم سب کے بارے میں پتہ ہے، کہ تم بتاؤ کہ تمہاری انکم کے یہ تم نے پراپرٹیوں کی تفصیل بتاؤ۔ تو جج اس کی بلیک میلنگ میں آ گئے، وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ ہمارے بھی پول کھول لینا شروع کر دے۔ تو اس لیے یہ اتنا خوفناک فیصلہ ان ججوں نے کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور عمران خان کلپ رہا ہے، وہ کرپشن کے خلاف کرپشن کر رہا ہے، مگر یہ سارے چور اچکے، یہ سارے صحافی اور سارے جج اکٹھے ہو کے اس کے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ انہوں نے زندگی میں ساری زندگی، جب یہ وکیل تھا قاضی فیض رضا، اس نے بے گناہوں کو سزائیں دلوائی ہیں اور گناہ گاروں کو بچایا ہے۔ اسی طرح اس کے کرپٹ ساتھیوں نے اس کو بچا لیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی ایجنسی اب اس کی تحقیقات نہیں۔ اس کی جو سرِ عام کرپشن پکڑی گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ مٹی ڈالو اس کے اوپر، خبردار کسی نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی کرپشن کی طرف دیکھا، اس کی جائیداد کی طرف دیکھا۔ یہ نوکھے لاڈلے ہیں، یہ لوگوں کو وہ سزائیں دیتے ہیں اور خود ہی یہ سزاؤں سے بری ہے۔ اگر صحیح طرح ان سب ججوں کی تحقیقات کی جائے، ان کے بچے کون کون سے ملک میں کس کس کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں جہاں جتنی ان کی 1 سال کی تنخواہ ہے، وہاں 1 مہینے کی فیس ہے، 1 مہینے کا خرچہ ہے، یہ پیسہ کہاں سے اکٹھا کر کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ ان کے تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان کو چاہیے کہ ان سارے ججوں کو برطرف کر کے، یہ نون لکھ کے لگائے ہوئے بوٹے ہیں۔ عمران خان نے جو شجرکاری مہم شروع کی ہوئی ہے، نواز شریف چور نے یہ شجرکاری مہم شروع کی تھی۔ اس نے یہ پودے لگائے تھے جو اب تناور درخت بن گئے ہیں، اور اب وہ اس کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ مریم نواز سرِ عام کہتی پھر رہی ہے 23 میں ہمارا جج آ جائے گا اور ہم سب مقدموں سے بری ہو جائیں گے، اور کیا مجال ہے کہ وہ قاضی فیض عیسیٰ ان کا زر خرید غلام اس نے تردید کی ہو کہ میں کسی کا جج نہیں ہوں، مگر اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو سہولت کاری پیش کی ہے۔ اور یہ نواز شریف، اس نے سارے وکیلوں کو خریدا ہوا ہے، اور جو اس کے زر خرید وکیل ہیں وہ عدالتوں میں جا کے ججوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور فیصلہ لیتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا جس میں یہ قاضی فیض عیسیٰ عدالتوں سے بری ہوا ہے، اور بے گناہ لوگ اندر جا رہے ہیں، اور یہ بے شرم حرام اور کرپٹ جج بری ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر پاکستان کو ناکام ریاست بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان ججوں کو برطرف کرنا ہوگا اور نئی عدلیہ بھرتی کرنی ہوگی، بس یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کو ان کرپٹ لوگوں سے بچانے کا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ خدا حافظ۔